بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز 7 ہیں، اور پھر ان میں سے جو سب سے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا، اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ہمارے بدن کو جو گندگی لگتی ہے، جو ناپاکی لگتی ہے، وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک حقیقی نظر آنے والی پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ وغیرہ، اور ایک وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، بلکہ شریعت نے اسے ثابت کیا ہے، اور شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ تم ناپاک ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ کی جو 2 قسمیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں نجاست حکمیہ کو، کہ جو بدن پر نظر تو نہیں آتی، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے پاکی حاصل کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نجاست حکمیہ کا دوسرا نام حدث ہے، اور اس نجاست حکمیہ جس کو حدث بھی کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جس طرح حقیقیہ کی 2 قسمیں تھیں، اسی طرح حکمیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حدث اصغر کہلاتی ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کو 8 شمار کروایا گیا ہے نواقض وضو، یہ تمام کے تمام حدث اصغر کہلاتی ہیں۔ لہذا یہ اگر لاحق ہو جائیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس صورت میں کوئی بندہ وضو کر لے تو وضو ہو جاتا ہے اور آدمی پاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، یعنی جتنی عبادتیں مقصودہ ہیں ان تمام کا انجام دینا اس کے لیے درست ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ اس وضو کی اہمیت مذہب اسلام میں کیا ہے۔ مذہب اسلام میں شریعت نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ہر ایک کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح وضو کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وضو کتنی اہم چیز ہے، اور اگر کوئی بغیر وضو نماز پڑھ لے تو اس صورت میں گنہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، وہ قابل گرفت اور قابل لعنت ہوگا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نمازی کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن اور منور ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر وضو والے شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ اسی طرح حضرت نعیم مجمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھت پر تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن نمازی کے اعضائے وضو یہ چمکتے ہوں گے، یہ روشن ہوں گے، لہذا تم میں سے جو بھی اپنی اس روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی اعضائے وضو کو مقررہ حدود سے کچھ آگے تک دھوئے، اس سے جو آگے کا حصہ ہے وہ بھی چمکدار اور روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرے کے ساتھ چہرے سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ٹپکنے والے آخری قطرے کے ساتھ پانی کے تمام گناہ جو ہاتھوں سے کیا تھا معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پاؤں دھویا جاتا ہے تو پاؤں سے جو گناہ کیے تھے وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے وہ پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا وضو کے بڑے فضائل ہیں، نماز کی بنا اس پر ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں۔
وضو کے فرائض اور سنن مستحبات اور اسی طرح اس کے مکروہات، تو اس سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، اور مکروہ چیزیں کیا کیا کہلاتی ہیں یا مکروہات کسے کہتے ہیں۔ فرض ایسا کام جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو، جیسے 5 وقت کی نمازیں، رمضان المبارک کے روزے، یہ فرض ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے والا، ان کو چھوڑنے والا، وہ فاسق و فاجر اور گنہگار ہے۔ اور واجب ایسا کام جس کے متعلق شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہو کہ اس کے چھوڑنے پر سزا ہوگی، لیکن وہ اتنا ضروری نہ ہو کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، جیسے نماز جماعت سے پڑھنا یعنی جماعت کی نماز، یا عیدین کی نماز یعنی عید اور بقرعید کی نماز، یہ واجب ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن سخت گنہگار اور فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ سنت ایسے کام کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھار بلا عذر اسے چھوڑ بھی دیا ہو۔ اور مستحب ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اور مکروہ ناپسندیدہ اور برے کام کو کہتے ہیں۔ لہذا جو وضو کا حکم دیا گیا، آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، اگر کوئی ان کو چھوڑ دے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، یعنی نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنی بھی اس میں داخل ہے۔ اور تیسری چیز ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر یہ چھوٹ گئی یا ان میں بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ان اعضاء کے درمیان میں، یعنی ان 4 اعضاء میں اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی پہنچنے سے مانع ہے، تو اس صورت میں وضو ہو ہی نہیں سکتا، آپ چاہے جتنا وضو کر لیں، جب تک اس چیز کو زائل نہ کیا جائے، اس کو ہٹایا نہ جائے۔ کوئی اور ایسی چیز لگی رہ گئی، خیال نہیں گیا، بعد میں نظر آیا کہ یہاں پانی نہیں پہنچا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو عبادت آپ نے انجام دی ہے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، یعنی نماز وغیرہ اگر پڑھ دی ہے تو اس کا اعادہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اب یہ 4 اعضاء اگر کسی نے دھو لیے تو وضو ہو گیا، لیکن اگر وضو کی نیت اس نے کر لی تو پھر اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر وضو کی نیت نہیں کی اور ان اعضاء کو دھو لیا تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو ہو گیا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملا، وضو کے جو فضائل تھے وہ اس پر صادق نہیں آئیں گے۔ اب وضو کے اندر واجب کوئی چیز نہیں ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ لہذا وضو کی چند سنتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ارادہ کرنا، یعنی وضو کرنے کی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دائیں طرف سے وضو کا شروع کرنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی اگر ہے تو خلال کرنا، نہیں ہے تو دھونا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی 1 مرتبہ ان 4 اعضاء کا دھونا یہ فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ ان 4 اعضاء کا دھونا یہ سنت ہے۔ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو سنن کہلاتی ہیں۔ اب وضو کے جو مستحبات ہیں وہ یہ کہ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، پانی کا لوٹا دائیں طرف رکھنا، وضو کے کام خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، پانی ناک میں چڑھا کر اچھی طرح بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، انگوٹھی وغیرہ اگر پہنے ہوئے ہے
تو انگوٹھی اگر ڈھیلی ہے تو اس کو ہلانا، اور آخر میں درود شریف، کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر 3 گھونٹ پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ یہ مستحبات کے قبیل سے ہیں جو چند ذکر کیے گئے۔ کچھ چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مثلا ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ ٹوٹی کھول دیا، پانی بہہ رہا ہے اور ہم باتوں پہ مشغول ہیں، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ سنت کے خلاف وضو کرنا، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر وضو کیا جائے تو اس صورت میں وضو کے بڑے فضائل ہیں۔